نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں، بے شمار رحمتیں اور برکتیں فرمائیں۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن و سنت میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم کس طرح کے تھے، آپ کا انداز کیا تھا، آپ کا رویہ کیا تھا، آپ کی عادات کیا تھی، اور آپ کس طرح سے دوسروں کو سکھاتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یوں تو کئی مقامات پر آپ کے اس منصب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ہم چند مقامات کی روشنی میں بات کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ابتدا میں پڑھی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو مومنوں پر احسان قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، یعنی وہ اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ، اور حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے قبل کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے، اور آپ کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم احسان قرار دیا، عظیم احسان، یعنی یہ انسانیت کے سر پر اللہ کا احسان ہے، اللہ کی طرف سے بھلائی ہے، نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اپنا نبی عطا فرمایا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ نبوت کی ذمہ داریاں ہی دراصل آپ کی معلمانہ ذمہ داریاں ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو سکھایا۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا، تو ہمارے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ لوگ تھے کہ شراب جن کو گٹی میں پلائی جاتی تھی، لڑائی جھگڑا جن کو لوریوں میں سکھایا جاتا تھا، اور وہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غارت گری پر اتر آتے تھے، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، قتل کرنا، اس پر وہ فخر کرتے تھے۔ تو ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والا معاشرہ اور جن کی رگ و پے میں ظلم اور جہالت رچ بس گیا تھا، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام
عام کرنا اور ان تک پہنچانا، ان کو سمجھانا، سکھانا اور ان کو اعمال صالحہ پر راغب کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ظرف اور ایسی ہمت عطا فرمائی تھی اور ایسا اخلاق عطا فرمایا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مخالفتوں، نامساعد حالات، دشمنیوں اور پھر وہ دشمنیاں جنگ و جدل تک پہنچ گئیں، ان کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاوٹ نہیں بننے دیا اور پیغام حق ان لوگوں تک پہنچا کے چھوڑا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جو ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ بیان فرمائی یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ اب یہاں سے جو تربیت کا پہلا اصول ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر ہم کسی معاشرے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر ہم تربیت نہیں کر سکتے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی قرآن کو چھوڑنے کا ایک رواج بن گیا ہے اور ہم قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے پہلا منصب اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ ہمارے ہاں محفلیں ہوتی ہیں تو اس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا یا بہت کم پڑھا جاتا ہے، اگر 3 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے تو شاید 10 منٹ بھی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہمیں یہ ایک پیغام بھی ملتا ہے کہ ہمارا اپنا تعلق قرآن کے ساتھ اور تلاوت قرآن کے ساتھ کیسا ہے، اور پھر جو معلم ہیں ان کا تعلق کیسا ہے۔ دوسری بات کہ معلم کی ذمہ داری، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہمیں بتا رہا ہے اور قرآن بتا رہا ہے کہ معلم کی ذمہ داری فقط پڑھا دینا نہیں ہے، کسی چیز سے آگاہ کر دینا نہیں ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک ذمہ داری جو اللہ نے بیان فرمائی یہی کافی تھی، یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ ان پر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یہی کافی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس ایک ذمہ داری کو بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس کو پہلی ذمہ داری کے طور پر بیان کر کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو طہارت اور نفاست سکھاتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کی جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرتے ہیں، اور وہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں، جو اعتقادی بیماریاں ہیں اور جو برائیاں ہیں ان کو ان کے من سے نکالتے ہیں، ان کے ذہن اور قلب سے نکالتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری ذمہ داری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے بیان فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو کتاب سکھاتے ہیں، یعنی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور تعلیم صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، تعلیم سکھانے کا نام ہے، اور سکھانا جو ہے وہ اپنی تشریحات کے ساتھ مکمل طور پر سمجھانا ہے۔ اور جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار زمین پر تشریف رکھتے تھے اور زمین پر خط کھینچتے، بعض اوقات مربع شکل بناتے اور اشکال کے ذریعے سے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے، ان کو اعتقاد سکھاتے، اس طرح سے ان کو تربیت ان کی فرماتے۔ اور پھر چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی والحکمہ، اور ان کو دنائی سکھاتے، حکمت سکھاتے۔ اب دنائی اور حکمت جو ہے یہ چوتھی ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت معلم اور بحیثیت نبی اور رسول، جس کو آپ نے پورا فرمایا۔ یعنی آپ نے صرف کتاب نہیں پڑھائی، صرف آیتیں نہیں سنائی اور پڑھ کر نہیں سنایا، بلکہ پڑھ کر بھی سنایا، پھر ان کا تزکیہ بھی کیا، پھر ان کو کتاب کی تعلیم بھی دی، اور پھر ان کو حکمت اور دانائی بھی سکھائی۔ تو اس سے ہمارے جو معلمین ہیں ان کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اپنے طلباء کی اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ زندگی کے نشیب و فراز کو جاننے لگ جائیں، زندگی کے معاملات اور معاملات کی سمجھ بوجھ ان کے اندر آ جائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے قبل، اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ عرب معاشرہ تھا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سند بنا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کی قسمت کو بدل دیا۔ پھر دوسرا مقام دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تحقیق تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے
جو تمہیں میں سے ہیں، من انفسکم، تمہیں میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، ان کو تمہارا مشکل میں پڑنا، تکلیف میں مبتلا ہونا بہت ہی شاق گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے، یعنی اس تکلیف کو وہ اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، کسی کی تکلیف کو، اور کسی سے مراد مومنوں کی تکلیف ہے، مسلمانوں کی تکلیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا، آپ کی کیفیت اور حالت یہ تھی کہ کوئی صحابی پریشان ہو جاتا، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا، تو اس کا تکلیف میں مبتلا ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں گزرتا، تکلیف سے دو چار کر دیتا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تکلیف سے دو چار ہو جاتے، اور جب تک صحابی کا مسئلہ حل نہ ہوتا تب تک حضور کو چین نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں یہودی کا قرض دینا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب کھجوروں کی فصل آ جائے گی، پک کر تیار ہوگی تو میں قرض چکا دوں گا۔ یا رسول اللہ، فصل اتنی آئی نہیں کہ اس کا قرض چکا سکوں، اور وہ بار بار اصرار کرتا ہے، اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ میرے ساتھ چلیے اور اس یہودی سے بات کیجیے۔ اب اندازہ کر لیں، وہ یہودی کو ساتھ لے کے نہیں آیا، یہودی کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گیا، اور حضور اس مسئلے کے حل کے لیے یہودی کے پاس گئے، اس سے مذاکرات کیے، بات چیت کی، اور اس کو قائل کرنے کی کوشش کی، سمجھایا کہ بھئی اب نئی فصل آئی ہے، جب اگلی فصل آئے گی یہ پھر دے دے گا تمہارا قرضہ، لیکن یہودی نہ مانا۔ آپ نے بار بار سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، تو آپ نے اپنے صحابی سے، اپنے غلام سے کہا کہ مجھے اپنے باغ میں لے چلو جو تمہارا کھجوروں کا باغ ہے، تو اس باغ میں لے گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں جا کر دعا کی اور اس کی شاخ کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے کھجور کی شاخ کو پکڑا تو کھجور کے درخت کھجوروں سے لد گئے، بھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجوریں اتارتے جاؤ، اور جب تمہارا قرض چکا دیا جائے، ادا ہو جائے تو پھر مجھے بتانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ اسی طرح آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ لوگ تکلیف میں آ جاتے، کسی کے پیٹ درد ہوتا تو وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا، حضور اس کا بھی علاج فرماتے، شہد تجویز کرتے اور چارہ جوئی فرماتے۔ تو جو بھی منگتا، جس غرض کو لے کر بھی آقا کی بارگاہ میں آتا، حضور کی بارگاہ سے کبھی نہ نہیں سنی کسی۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تھا، انداز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو قرآن میں بیان فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم۔ پھر دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، حریص علیکم، وہ ہر خیر اور بلائی، تمہارے لیے ہر خیر اور بلائی کے حرص مند رہتے ہیں، آرزو مند رہتے ہیں، متمنی رہتے ہیں، ان کو تمنا لگی رہتی ہے، ان کے دل میں یہ شوق لگا رہتا ہے، اور وہ اس کی طلب میں لگے رہتے ہیں کہ جو کوئی بھی خیر اور بلائی ہو دنیا کی، وہ میرے صحابہ، میرے ایمان والوں کو پہنچ جائے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حریص کا لفظ استعمال کیا، یعنی بہت زیادہ آرزو مند اور بہت زیادہ طلب کرنے والے خیر اور بلائی کے صحابہ کرام کے لیے۔ اور پھر تیسری بات اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف اللہ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کو اپنے محبوب کی صفت کے طور پر بیان فرمایا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نہایت ہی شفیق ہیں، نہایت شفیق ہیں، شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے۔ اور دوسری صفت رحیم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو بھی اپنے محبوب کے لیے بیان فرمایا۔ دیکھیے وہ جو رحیم ہے اور جو رؤوف ہے، اس نے یہ صفتیں بطور خاص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرما کے لوگوں کو بتلا دیا ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب رؤوف اور رحیم ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ کو بھی رؤوف اور رحیم بنا دیا ہے، انسانوں کے لیے رؤوف اور رحیم بنا دیا ہے۔ تو جو نہایت ہی مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہو، وہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کیسے دیکھ سکتا ہے، کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نہایت ہی رحم دل تھے، نہایت ہی مہربان تھے، شفقت اور محبت کرنے والے تھے، ان کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں تو قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں، سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، وہ آسانی چاہتا ہے۔ یعنی تعلیمات کے اعتبار سے
دین کے اعتبار سے، عمل کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی کہ جو امت کے بس سے باہر ہو، جو لوگوں کے بس سے باہر ہو۔ ہم کہیں جی یہ جو حکم ہے یہ تو بہت ہی مشکل ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم ہم پر لاگو ہی نہیں فرمایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین رحمت ہونے کی نشانی بھی کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی تعلیم لے کے نہیں آئے، کوئی ایسا حکم لے کے نہیں آئے جو لوگوں پر کرنا جو ہے وہ دشوار ہو جائے، ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ اور پھر بطور معلم انسانیت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ صفت بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ علم سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ سکھا دیا۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ معلم وہ ہے جس کو کم از کم اپنے نصاب پر عبور حاصل ہو، جو اس نے پڑھانا ہے، جو اس نے سکھانا ہے، اگر وہ نصاب اس کو نہیں آتا تو وہ پڑھائے گا کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم انسانیت بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا علم آپ کو عطا فرمایا۔ اب اگر دنیا میں اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی خبث باطن کا شکار ہے، کسی کے دل میں منافقت ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، تو کیا وہ قرآن کے اس لفظ کو نہیں سوچتا اور دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ، ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو سکھا دیا، اور کوئی بدبخت یہ سوچے کہ حضور کو نعوذ باللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، تو وہ کتنا بڑا بدبخت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو سند بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا علم سکھا دیا۔ اور یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے ساتھ محبت تھی کہ اس کے باوجود کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا، مگر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اللہ نے قرآن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت مبارکہ کو بیان فرما دیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ اللہ سے علم میں اضافے کی دعائیں مانگتے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی کا طالب نہیں بنایا، یعنی دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں ہے، آپ نے دنیا کے کسی استاد، کسی معلم، کسی مربی سے علم حاصل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا محتاج رکھا اپنے محبوب کو کہ اپنے محبوب کو جو کچھ سکھایا وہ رب نے خود سکھایا، جو پڑھایا وہ رب نے خود پڑھایا ہے، دنیا کے کسی استاد سے حضور نے نہیں سیکھا ہے۔ اس لیے حضور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ فرما، اور اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے میرے محبوب ہم نے وہ آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ قربان جائیے اللہ کے اور اس کے محبوب کے اس تعلق پر کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اپنے علم کو منجمد نہیں کرنے والے تھے، روکنے والے نہیں تھے کہ بس اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں کہ جو میرے پاس علم ہے وہ کافی ہے، بلکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں علم کے اضافے کی دعا مانگ کے اس امت کے جو معلمین ہیں ان کو یہ سکھانا چاہتے ہیں، یہ دین اور یہ طرز عمل سکھانا چاہتے ہیں کہ اپنے علم پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جاؤ، اسے منجمد کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ یہ جو ہم نے سیکھ لیا ہے یہ کافی ہے، بلکہ اور زیادہ سیکھنے کی جدوجہد کرتے رہو، اور زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہو کہ جس قدر سیکھو گے اسی قدر تمہارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اسی قدر تم انسانیت کے لیے خیر خواہ بن جاؤ، نفع رساں بن جاؤ، فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ گے، اسی قدر طالب علموں کا فائدہ ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا ایسا نہیں ہے، ہمارے اساتذہ عام طور پر اس حقیقت سے نابلد رہتے ہیں یا اپنی عادت ایسی بنا کے رکھتے ہیں کہ وہ اپنے علم میں اضافے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنے نالج کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کرتے۔ سب زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، سلیبس بدلتا ہے، تو اس کے ساتھ اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں اور اپنے نالج کو اور اپنی سکلز کو اپ ڈیٹ کریں، لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں۔ تو یہ قرآن کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور معلم انسانیت آپ کا اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب حدیث پاک میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔
سبحان اللہ، کتنی بڑی اور کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی، دنیا کی ریاست اور خلافت کی ذمہ داریاں بھی حضور کو عطا فرمائی، حضور کو سرداری بھی عطا فرمائی، اور صرف دنیا کی سرداری نہیں عطا فرمائی، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو تمام نبیوں اور تمام رسولوں کا سردار بنایا، دونوں جہانوں کی سرداری عطا فرمائی۔ لیکن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ڈیزگنیشن کو بیان نہیں فرما رہے، کسی اور تعارف کے ذریعے سے اپنی شخصیت کو متعارف نہیں کروا رہے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف بطور معلم کے کروا رہے، انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، پڑھانے والا سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا، معلم ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس شان پر کتنا فخر تھا، اور حضور اس کو کتنا پسند فرماتے تھے کہ آپ بطور معلم اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے فرائض معلمی احسن طریقے سے انجام دیے۔ اب وہ بہت سے خصائل ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز آپ کے اخلاق کریمانہ کی عکاسی کرتے ہیں، شب و روز حضور کے اعلیٰ اور عظیم اخلاق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو صفت تھی اس حوالے سے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد کی لگن ہوتی تھی۔ آپ نے لوگوں کو سکھانا ہے، لوگوں کو توحید کی طرف لے کے آنا ہے، کفر و شرک سے نجات دلانی ہے، اور بطور ایک نجات دہندہ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کی کایا پلٹ کے دکھا دی۔ یعنی وہ لوگ جو عادی تھے ظلم و ستم کے، کفر و شرک کے، اور جن لوگوں نے خانہ کعبہ کو، صرف ایک خانہ کعبہ اور اس کی حدود کو 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت شاقہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر عرصے میں ان لوگوں کی تقدیریں بدل دی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے کبھی نہیں ہٹے، اگرچہ کفار نے جنگیں مسلط کی، اگرچہ انہوں نے ہر طرح کی پیشکش کی، انہوں نے سرداری دینے کی بات کی، بادشاہت دینے کی بات کی، انہوں نے آپ کو بادشاہ بنانے کی بات کی، انہوں نے آپ کو مال و زر دینے کی بات کی، خوبصورت اور حسن و جمال والی عورتوں سے شادی کی پیشکش کی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر سمجھوتا نہیں فرمایا، اور واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی لا کے رکھ دیں، مطلب یہ تھا کہ یہ کسی ناممکن بات کو میرے لیے ممکن بھی بنا دیں، یعنی جو مرضی میرے لیے لے آئیں، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق سے باز نہیں آئیں گے، حق سے نہیں ہٹیں گے۔ یعنی آپ کو اپنے مقصد کی لگن اس قدر تھی کہ حضور راہ حق سے نہیں ہٹے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خلوص اور دردمندی یہ عطا فرما رکھی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے صرف جد و جہد ہی نہیں فرماتے تھے، دن بھر لوگوں کے احوال بدلنے کے لیے اور تبلیغی مسائی بروئے کار لانے میں گزارتے تھے، مگر جب رات ہوتی تھی تو رات اپنے رب کے ہاں مصلے پر کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر کے رو رو کے لوگوں کی ہدایت اور بخشش کے لیے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معلم وہ ہے جو صرف کلاس کی حد تک معلم نہ رہے کہ میں نے بچوں کو یہ طے شدہ سلیبس پڑھانا تھا، پڑھا دیا، جان چھوٹی۔ معلم وہ ہے جس کو لگن لگی رہے، اس کے دل میں من میں سمایا رہے کہ میں نے یہ چیز سکھانی ہے، وہ کلاس روم کے باہر بھی اور وہ ادارے کے باہر بھی، گھر آ کر بھی وہ سوچتا رہے اور وہ اس بات کی تدبیر کرتا رہے کہ میں نے کس طرح سے سکھانا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے رہتے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی مثال میرے نزدیک، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی آگ جلاتا ہے اور اس آگ پر پتنگے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پتنگے آنا شروع ہو جاتے ہیں آگ پر، اور وہ آدمی چاہتا ہے کہ یہ پتنگے آگ میں جلنے سے بچ جائیں، وہ ان کو دور دور ہٹاتا ہے، مگر وہ ہٹتے نہیں، وہ جلتے ہیں، وہ بار بار ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ میری مثال بالکل اس آدمی کی طرح ہے کہ جو تمہارے دامنوں سے، تمہاری چادروں اور تمہارے کپڑوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہے کہ میں کھینچتا ہوں کہ کہیں تم اس آگ سے بچ جاؤ، مگر تم پھر بھی اسی میں گرتے پڑتے ہو، مسلسل اس میں گرنے کی کوشش کرتے ہو۔
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش اور تگ و دو میں لگے رہتے. یہ درد تھا حضور کا اور یہ خلوص تھا. اور پھر تیسری بات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابلاغ کا عالم یہ تھا، فصاحت و بلاغت کا، اور آپ کو ابلاغ پر پورا عبور حاصل تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام فرماتے، مگر مختصر کلام فرماتے، جامع کلام فرماتے، اور آپ کے الفاظ اور آپ کے جملے واضح ہوتے، غیر مبہم ہوتے. یعنی حضور ہمیشہ صاف صاف بات کرتے اور واضح بات فرماتے. نہ آپ کم گو تھے، اتنے کم گو کہ کسی کو انتظار کرنا پڑتا آپ کی بات سننے کے لیے، اور نہ آپ بطونی تھے، نہ زیادہ باتیں کرنے والے تھے کہ آپ کی زیادہ باتوں کی وجہ سے کوئی تنگ پڑ جاتا. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میانہ روی اور اعتدال کو اپناتے تھے اپنی گفتگو میں. اس طرح سے آپ گفتگو فرماتے. اور پھر آپ کا انداز یہ تھا کہ گفتگو فرماتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے. یہ نہیں کہ اب چہرے پر جلال ہی جو ہے وہ طاری رہے، بلکہ جمال طاری رہتا، مسکراہٹ طاری رہتی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک غالباً اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضور کے اخلاق میں، کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سب لوگوں سے بڑھ کر مسکرانے والا پایا. یہ آقا کا انداز تھا. تو دراصل حضور تو ہر بات اس امت کو سکھاتے تھے کہ میری امت جو ہے وہ بھی مسکرانا سیکھ لے، مسکرایا کرے. مگر افسوس ہم لوگ مسکراتے نہیں ہیں، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، جیسے کہ ہماری کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہو، ابھی لڑائی ہو. گھر میں بھی ایسے رہتے ہیں، باہر بھی ایسے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ بولیے. تو مسکرانا بھی چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے اور آپ کے اخلاق کریمانہ کی یہ جھلک سن کے ہی مسکرانا چاہیے کم از کم. تو مسکرا کے دکھائیں ذرا مجھے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسی مسکراہٹیں عطا فرمائے. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ آپ ہمیشہ مسکراتے اور خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے اور آسان الفاظ میں گفتگو کرتے. یعنی جو لوگوں کی سمجھ میں آنے والی باتیں ہوتی اس انداز سے گفتگو فرماتے. یہ نہیں کہ مشکل الفاظ، تراکیب اور جملے استعمال کرتے کہ سمجھنے والا سمجھ نہ سکے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہایت آسان تھا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کا ایک انداز یہ تھا اور ایک خصلت یہ تھی کہ آپ کا انداز مربیانہ ہوتا، سکھانے والا ہوتا، اور آپ کے اندر تڑپ ہوتی کہ میں نے یہ سکھانا، میں نے یہ سمجھانا ہے. اور ایک مثالی جو معلم ہے اس کی عادت اور خصلت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نرم مزاج ہو، وہ خوش اخلاق ہو، اور وہ رقیق القلب ہو، نرم دل والا ہو. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر نرم دل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ آپ کی صفت بیان فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم طبیعت کے مالک ہیں، نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں، واقع ہوئے ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی نرم مزاجی کو اپنی رحمت قرار دیا. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے، یہ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے. تو دوستان محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا. اور یہ کسی بھی معلم کے لیے یہ بات نہایت اہم ہے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، کیونکہ استاد اور ٹیچر جو ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، طلبہ کے لیے. اگر رول ماڈل جو ہے وہ جھوٹا ہوگا، وہ بددیانت ہوگا، خائن ہوگا، اور اس کے قول و فعل میں تضاد ہوگا تو وہ بچوں کو کیا سکھائے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تو عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی گواہی قرآن میں دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. صرف یہ نہیں فرمایا کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر اللہ کی گواہی ہے. اور صرف ایک مثال عرض کر کے اسی پر بات کو ختم کر دیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم یہ تھا. امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا المسند میں، اور امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا. حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ایک نوجوان آیا اور وہ نوجوان آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیں، بدکاری کی اجازت دے دیں. اب ذرا سوچئے، وہ صحابہ جنہوں نے حضور سے توحید کا علم سیکھا اور جنہوں نے عمل صالح کو سنا سیکھا اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا ہے، ان صحابہ کرام کو کتنا غصہ آیا ہوگا.
کئی مارنے کے لیے دوڑے ہوں گے کہ تمہاری یہ جرت، تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بدکاری کی اجازت لیتے ہو، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو منع فرما دیا، خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اسے میرے ساتھ بات کرنے دو۔ اور محبت اور شفقت کا عالم یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا برا نہیں منایا، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور نے اسے قریب کیا یہاں تک کہ اس کے گھٹنوں کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مل گئے، اس قدر قریب کر لیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ نے اس سے سوال کیا، تو بدکاری کس سے کرے گا؟ تو بدکاری کس سے کرے گا؟ اپنی ماں سے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، کبھی کسی نے اپنی ماں سے بھی بدکاری کی ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو مسلمان ہو گیا اور تو نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہر کلمہ پڑھنے والا جو مسلمان ہے اس کی ماں تیری ماں ہے۔ پھر اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کا رشتہ گنوایا اور دوسرے رشتے گنوائے، اور وہ ہر بار کہتا رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اپنی بہن سے بدکاری کرے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے مسلمان بھائی کی بہن تیری بہن ہے۔ اور جب وہ خاموش ہو گیا تو قربان جائیں آقا کی شفقت و محبت کے، حضور نے اپنی محبت اسی پر بس نہیں کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کی چھاتی پہ رکھا، حضور نے اپنا دست اقدس اس کی چھاتی پہ رکھا، اور چھاتی پہ رکھ کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا یہ نوجوان اس کے دل اور اس کے قلب و باطن سے بدکاری کی لذت اور حلاوت کو نکال دے، اس کا سینہ نور سے بھر دے، ایمان سے بھر دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ نوجوان اٹھ کے گیا اور جب تک زندہ رہا ہم نے اسے مدینے کی گلیوں میں کبھی سر اٹھا کر چلتے نہیں دیکھا، وہ کبھی نگاہیں اٹھا کے نہیں چلتا تھا، اس قدر پاک باز بن گیا، اس قدر حیا والا بن گیا۔ اور اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹ دیتے کہ تم کون ہوتے ہو یہ بات پوچھنے والے، تو وہ ایمان کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا، مزید جہالت کا شکار ہو جاتا، اور مزید ظلم و ستم کرتا، اپنی جان پر گناہ کرتا، برے کام کرتا۔ یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، اس قدر محبت فرمانے والے۔ اور دوستان محترم، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی مریض ہو تو وہ طبیب کی زیادہ توجہ کا مستحق ہوتا ہے، طبیب کی بولیے زیادہ توجہ کا مستحق ہوتا ہے جو مریض ہو۔ اسی طرح جو جاہل ہو وہ استاد اور معلم کی زیادہ توجہ کا مستحق ہوتا ہے، نہ کہ معلم اسے ڈانٹ کے کلاس سے باہر کھڑے کر دے، تم کوئی سیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، پیغمبرانہ انداز سے۔ تو دوستان محترم، حضور نے کبھی کسی کو جھڑکا نہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں 10 سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہا، خدمت میں رہا، ان کے گھر والوں نے حضور کی خدمت میں دے دیا تھا کہ بس جاؤ حضور کی خدمت کرو، جو آقا حکم دیتے ہیں وہ کرو۔ وہ چھوٹے ننھے بچے تھے، حضور کی بارگاہ میں آگے خدمت کے لیے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، اور ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی نہ ڈانٹا نہ کبھی جھڑکا۔ میں نے اگر غلط کام کر دیا تو آقا نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کر دیا ہے۔ اب اندازہ کر لیں، اس سے بڑھ کر بھی کوئی رحمت ہو سکتی ہے، شفقت ہو سکتی ہے کہ غلط کام پر بھی ڈانٹا نہیں ہے، کبھی جھڑکا نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے فروغ میں جو کردار ادا فرمایا وہ رہتی انسانیت کے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ اور اس کا عالم یہ ہے کہ غزوہ بدر میں وہ لوگ جن مشرکین مکہ نے اور کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے اور پہلی جنگ لڑی ہے، اس جنگ میں جو مشرکین قیدی بنے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو فدیہ مقرر کر دیا، وہ فدیہ دے کر آزاد ہو گئے، اور جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، حضور نے فرمایا تو مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے، قربان جائیں، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ اب ذرا سوچئے، وہ جو کافر تھے انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو کیا پڑھانا تھا؟ قرآن تو نہیں پڑھانا تھا، حدیث تو نہیں پڑھانی تھی، عقیدہ تو نہیں پڑھانا تھا، عمل اور کردار تو نہیں سکھانا تھا، صرف انہوں نے محض لکھنا پڑھنا سکھانا تھا۔ انہوں نے حروف سکھانے تھے، جملے سکھانے تھے کہ لکھا ایسے جاتا ہے، پڑھا ایسے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے نزدیک لکھنے پڑھنے کی تعلیم کی اہمیت اتنی تھی کہ آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا یہ تو کافر اور مشرک ہیں، اپنے مسلمان بچوں کو پڑھانے کے عوض اللہ کے نبی نے ان کا فدیہ قبول کر لیا، صرف یہ خدمت ان کی فدیہ بنا دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات تھے فروغ علم کے لیے۔ لیکن افسوس، اس امت کے ماننے والے ایک آج ہمارا دور ہے جس میں ہم زندہ ہیں، پورے پنجاب کے اساتذہ اپنے حقوق کے لیے آج سڑکوں پر ہیں، پورا پنجاب کے تمام سرکاری سکول بند ہیں، اس میں تعلیمی سرگرمیاں بالکل معطل ہیں،
مگر افسوس ہمارے کرپٹ ظالم منی لانڈرنگ کرنے والے اور مافیا نما جو اشرافیہ مسلط ہے ہمارے سروں پر، ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ کر کے لوگوں پر یہ تعلیم جو ہے اور مہنگی کر دیں لوگوں کے لیے، اور یہ غریب کی دسترس سے باہر ہو جائے۔ ان کا یہ اقدام جو ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ان کی پالیسی یہی ہے کہ لوگ متنفر ہو جائیں، حالانکہ جب لوگوں کو پرائیویٹ سکولوں کی بھاری فیسیں ادا کرنی پڑے گی تب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ سرکاری سکول کتنے اہم تھے۔ حالانکہ آئین پاکستان میں تعلیم اور صحت کی ذمہ داری سٹیٹ پر عائد ہوتی ہے، ریاست پر۔ اس بات کا وعدہ کیا گیا آئین پاکستان میں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری، مگر وہ ایسی کسی ذمہ داری کو اپنے سر پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ صرف ایک ہی بات چاہتے ہیں کہ عوام ٹیکس دے اور ہم عوام کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال کر اس کو باہر بیچ دیں، منی لانڈرنگ کر کے باہر اپنے اثاثے منتقل کر دیں۔ بس ان کی یہ پالیسی ہے۔